بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ چچا، پھوپھو، خالہ، ماموں، غرض ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر موجود تھا۔ بارات روانہ ہونے والی تھی اور سب بھاگم بھاگ اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کوئی اپنے کپڑوں میں آئی سلوٹوں سے پریشان تھا تو کوئی اپنا کھویا ہوا جھمکا ڈھونڈ رہا تھا۔ کوئی گجرے کے انتظار میں تھا تو کسی کی چپل نہیں مل رہی تھی۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ میں نے سب کے نکلتے ہی گھر پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ سب لوگ گھر کو کباڑ خانہ بنا کر ایسے نکلے تھے جیسے انہیں واپس یہاں دوبارہ نہیں آنا تھا۔ میں صبح سے گھر کی حالت درست کر کر کے تھک گئی تھی، لیکن مہمانوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت بگاڑ دیتا۔ مجھے اب سخت کوفت ہو رہی تھی۔ میری اکلوتے بھائی کی شادی تھی اور میں انجوائے کرنے کے بجائے ان فکروں میں گھری ہوئی تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا اور یہ باور کرایا کہ مہمان کون سے روز روز آتے ہیں، اور مہمانوں کے آنے سے جو رونق گھر میں ہوئی تھی اس کا کوئی مول نہیں تھا۔ دروازہ اچھے سے بند کر کے میں بھی بارات کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ اچانک میری نظر اپنے دوپٹے پر پڑی۔ وہاں بالکل سامنے ہی پرندے کی بیٹ کا اچھا خاصا بڑا نشان بنا ہوا تھا۔ مجھے سخت چڑ محسوس ہوئی تھی۔ اندر دروازہ کھول کر میں کامن میں لگے بیسن کا نل کھول کر اس پر پانی بہانے لگی۔ میرا دوپٹہ گیلا ہو چکا تھا۔ دوپٹہ صاف کر کے باہر آئی اور نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تھا کہیں کسی پرندے نے یہ کام سر انجام دیا تھا، لیکن وہاں پرندہ تو کیا، کسی پرندے کا پر دور دور تک موجود نہیں تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ابو کی آواز پر میں سوچوں سے باہر آئی اور دوڑتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی، اور یہ بھول گئی تھی کہ امی نے جو صدقے کے پیسے دیے تھے وہ تو اندر ہی رہ گئے تھے۔ میرا نام زرنش ہے اور سب مجھے پیار سے زری بلاتے ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی ہے۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بیرون ملک میں اپنے سسرال میں مقیم ہیں۔ بھائی 2 بہنوں سے چھوٹا اور مجھ سے بڑا ہے۔ ہمارا گھر 2 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے۔ دادی ماشاءاللہ حیات ہیں اور امی ابو کے ساتھ نیچے والی منزل پر رہتے ہیں۔ اوپر والی منزل پر میرا اور میرے بھائی کا کمرہ ہے۔ گھر میں اب بھائی کی شادی کی بات ہو رہی تھی، لیکن بھائی چونکہ اکلوتا تھا اور لاڈوں سے پلا تھا، اس کی ناک کے نیچے کوئی لڑکی نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی تو دادی بھی بیزار ہو جاتی اور کہتی کہ نوفلے اب تو کوئی پسند کر لے، ورنہ تیری دادی قبر میں لیٹے لیٹے کر تیری شادی دیکھ سکیں گی اور بھنگڑے نہیں ڈال سکیں گی۔ ان کی بات پر ہم دل کھول کر ہنستے تھے اور بھائی کے لتے لیتے تھے۔ کبھی کبھی تو بڑی دونوں بہنیں بھی ویڈیو کال کرتیں اور کہتی کہ اب تم شادی کرو تو زری کا نمبر بھی آئے، جس پر بھائی کہتا تھا کہ پہلے اس کی شادی کر دو تاکہ میری بیوی کو ستانے والا کوئی نہ ہو گھر میں۔ نوفل بھیا کی اس بات پر سب رن مرید کے نعرے بلند کرتے اور وہ شرمندہ ہونے کے بجائے ٹھٹائی سے دانت نکال کر ہنستا۔ زندگی سی ڈگر پر چل رہی تھی اور خوبصورتی سے گزر رہی تھی کہ بھائی کے ٹھہرے ہوئے دل میں ہلچل مچی تھی اور اسے محبت ہو گئی تھی۔ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ اس نے گھر میں سب سے پہلے مجھے یہ بات بتائی تھی اور مجھے تو 700 کا جھٹکا لگا تھا کہ کہاں تو ان کو کوئی لڑکی نہیں بھاتی تھی اور کہاں وہ اپنی محبت کا اعتراف میرے سامنے کر رہے تھے۔ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ میں نے کتنے ہی سوال ان سے کر ڈالے تھے کہ کون ہے، کیسی ہے، کیا کرتی ہے، کیسی دکھتی ہے، کدھر رہتی ہے، آپ کو کیسے ملی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اتنے سارے سوالات پر بھائی نے مجھے CID 2 قرار دیا تھا۔ میں نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ بھیا نے مجھے بتایا کہ وہ ان کی یونی فیلو کی بہن ہے جو خود بھی اس یونی میں پڑھتی ہے۔ بھائی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے اور کبھی کبھار ابو کے کاروبار کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ وہ لڑکی انہیں اچھی لگی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھنے والی خوبصورت سی نازنین میرے بھائی کے دل کو بھا گئی تھی۔ اب پہلا مرحلہ والدین کو منانا تھا، جو کہ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں بھائی کے کہنے پر بھائی کا کیس لے کر دادی کی خدمت میں پیش ہوئی تھی۔ پہلی تو دادی نے بات سنتے ہی بھنگڑا ڈالا تھا۔ میں تو سمجھی تھی تیرے بھائی نے سدا کے لیے کنوارا رہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں نے اور دادی نے مل کر اماں ابا کو راضی کیا تھا
और अब हम चारों रिश्ता लेकर लड़की के घर की तरफ रवां दवा थे। वहां जाकर हमें कोई मसला पेश नहीं आया, ना कोई ऐसी काबिले जिक्र बात नजर आई कि रिश्ता मुनासिब ना लगा हो। सब कुछ ठीक था। अलबत्ता लड़की की फुप्पो तलाक याफ्ता थीं और इनकी भी एक बेटी नाज़नीन जितनी ही थी। वो हम मेहमानों के साथ घुल मिलकर यूं बातें कर रही थी जैसे हमें सदियों से जानती हो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। घर आकर दादी को भी ये बात खटक रही थी। लड़की वालों ने सोचने का वक्त मांग लिया था। हमने भी फराख दिली से इजाज़त दे दी थी। उन्होंने तकरीबन 15 दिन लगाए थे। जवाब देने में इस दौरान भाई की जान पर बनी हुई थी। हम इसका हौसला बढ़ाते थे कि मेरे हीरे जैसे नौफिल भैया को कोई क्यों मना करेगा, और ऐसा ही हुआ था। जवाब हाँ में आया था। इस दिन भाई ने सबको घर में पिज़्ज़ा पार्टी करवाई थी और हम बेहद खुश थे। बड़ी बहनों ने भी वीडियो कॉल पर मुबारकबाद दी थी। यूं मेरी नौफिल भैया की मंगनी नाज़नीन भाभी से हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। खानदान भर में सबको पता चल गया था कि आखिरकार नौफिल को लड़की पसंद आ गई और अब शादी हो रही है। मैं बढ़ चढ़कर हर तैयारी में भरपूर हिस्सा ले रही थी, लेकिन कभी कभी पता नहीं मुझे क्या हो जाता कि मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो जाता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मेरा दिल करता कि मैं बिस्तर पर पड़ी रहूं, कुछ भी ना करूं। मैंने अपनी कैफियत किसी को नहीं बताई थी कि शायद कोई समझे कि मैं भाई की खुशियों पर नज़र लगा रही हूं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। मुझे खुद अपनी एक कैफियत समझ नहीं आती थी। बस हर वक्त सोने का दिल करता था। अब तो अम्मा भी मुझे डांटती रहती थी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों सुस्त हो गई हो, तुम्हारी बहनें तो बाहर हैं, एक तुम ही मेरे पास हो। ऐसे में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। 100 काम हैं और करने वाले 2। तुम अपनी सुस्ती छोड़ो। मैं इन्हें क्या कहती। मैं कोशिश करती कि अब ऐसा ना हो, लेकिन जैसे ही खाना खाती मुझे अजीब सा नशा चढ़ जाता और मैं वहीं बिस्तर पर लेट जाती। अब मैंने डॉक्टर का सोचा था और अपनी एक सहेली के घर का कहकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आई थी। मैंने अम्मी से ये बात छुपाई थी। अगर बताती तो इन्हें टेंशन हो जाती। डॉक्टर ने चंद मल्टीविटामिन्स लिख दिए थे और मामूली सी कमज़ोरी बताई थी। मैं मुतमईन हो गई थी। अलबत्ता मैंने खाना खाना थोड़ा कम कर दिया था। इससे मुझे पहले से बेहतर महसूस हुआ था। तकरीबन तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं। मेरा बारात का सूट खरीदना बाकी था। मैं पहले भी एक सूट खरीद कर लाई थी, लेकिन वो सूट मेरी अलमारी में रखे रखे फट गया था। तमाम घरवालों को हैरत हुई थी कि आखिर नया जोड़ा कैसे फट सकता है। अम्मी दुकानदार से लड़ने पहुंच गई थीं कि उसने कैसा कपड़ा दिया है। वो दुकानदार भी तजुर्बेकार था। उसने कपड़े को देखकर बता दिया था कि ये कपड़ा फटा नहीं है, बल्कि इसे फाड़ा गया है। उसकी बात सुनकर मुझे धचका लगा था। भला इतनी मुश्किल से पसंद किए जाने वाला सूट क्यों कर फाड़ूंगी। अम्मी ने मुझे दूसरा जोड़ा लेने को कहा था। असल में वो जोड़ा फटा भी ऐसे था कि इसे दोबारा रफू करवाकर सही नहीं किया जा सकता था। मैं सब्र के घूंट भरकर रह गई थी। दूसरा जोड़ा तो ले लिया था, लेकिन पहले की कसक दिल में रह गई थी। मैं खुद हैरान थी कि मेरे साथ ये अजीबो-गरीब वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से बहन ने वीडियो कॉल करके अम्मी को बताया था कि वो सदके की एक बड़ी रकम अलग करके रख दें। उसने अम्मी को अपना एक ख्वाब बताया था, जिसे सुनते ही अम्मी कई दिन तक परेशान रही थीं। अम्मी ने फ़ौरन से सदका दिया था और ऐन शादी वाले दिन भी सदके के पैसे अलग जमा करके रखे थे। 2 दिन बाद भाई की मंगनी थी। हम मेहंदी लेकर लड़की वालों के घर जाने वाले थे। सब बहुत खुश थे। ये मेरा होशो हवास में शादी में शिरकत का पहला तजुर्बा था। जब बहनों की शादी हुई थी तो मैं काफ़ी छोटी थी, इसीलिए कुछ याद नहीं था। लेकिन अब भाई की शादी को मैं एक मुकम्मल यादगार बनाना चाहती थी। आखिर को मेरा इकलौता और लाडला भाई था। हम सब तैयार होकर लड़की वालों के घर रवाना हुए थे। नाज़नीन भाभी बहुत खूबसूरत लग रही थीं। दुल्हन के घर में कोने कोने को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हम सब वहीं दुल्हन के पास बैठकर रस्में करने लगे। अभी रस्म करने की बारी मेरी थी। थाल में जलते दियों के साथ मेहंदी रखी थी। मैंने थाल से उंगलियों में भरकर मेहंदी उठाई थी कि अचानक सजावट से निकली हुई लड़ी आधी थाल और आधी मुझ पर गिरी थी।
کھال والی سائڈ نے آنکھ پکڑ لی تھی اور میری گود میں دھری لڑی پر پہنچنے ہی والی تھی کہ نازنین بھابھی کی امی نے ایک دم سے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور دور دھکا دیا تھا۔ جلتی ہوئی لڑی دور جا گری تھی اور میں ہکا بکا کھڑے اسے جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ امی رونے لگی تھیں۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ نازنین کی کزن امبر کے چہرے کے تاثرات یکدم سے جیسے بدل سے گئے تھے۔ میں نے امی کو تسلی دی تھی کہ میں ٹھیک ہوں۔ بھابھی کے بھائی نے لڑی پر پانی ڈال کر آگ کو فوراً بجھا دیا تھا، لیکن ہم جو چاہتے تھے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو، پتہ نہیں کیوں ایک نہ ایک رکاوٹ آ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اگر میں بھی ان چیزوں کو سوچنے بیٹھ جاتی تو امی کو کون سنبھالتا؟ امی نے شکر ادا کیا تھا کہ انہوں نے صبح ہی صدقہ نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے بچت ہو گئی تھی کہ صدقہ بناؤ اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ گھر آ کر بھائی کو بتایا تو انہوں نے زیادہ سوچنے سے منع کیا کہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، بس اس چیز کو زیادہ سوچا نہ جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی۔ بھائی کے سمجھانے پر ہم مطمئن ہو گئے تھے، لیکن یہ اطمینان عارضی تھا۔ مہندی والی رات میں بے حد تھک چکی تھی۔ مہمان بھی ٹھہرنے آ گئے تھے۔ میری 2 خالائیں اور ایک ماموں، دوسری طرف ددیال سے 3 چاچو اور ایک پھوپھو ٹھہرنے آئی تھیں، فیملی سمیت۔ ان سب کے ٹھہرنے کا انتظام کر کے میں اپنے کمرے میں آئی تو ایسی سوئی کہ صبح 10 بجے کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ جیسے ہی بستر سے اٹھی تو ایک ناگوار سی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی اور حیران ہو گئی۔ میرے کپڑوں پر غلاظت لگی ہوئی تھی اور اس سے ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے واش روم کا رخ کیا اور پورا آدھا گھنٹہ لگا کر اسے رگڑ رگڑ کر صاف کیا، لیکن غلاظت ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے گوند سے چپکا دیا ہو۔ آخر یہ گندگی میرے کپڑوں پر آئی کیسے؟ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی میں نے امی کے ساتھ مہمانوں کے ناشتے کا اہتمام کیا۔ ہر مہمان الگ الگ ٹائم پر اٹھ رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں شادی کی تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ بٹایا اور آج صبح پیش آنے والا واقعہ امی سے چھپا لیا تھا۔ دادی سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے وہم پالنے سے منع کیا اور کہا کہ شاید تمہارے کمرے کی کھڑکی کھلی رہ گئی ہو اور کوئی بلی اندر آ کر یہ حرکت کر گئی ہو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ بلی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کیسے اندر آ کر میرے ہی کپڑوں پر غلاظت کر سکتی ہے؟ دادی کی بات پر تو میں خاموش ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ بارات سے ایک دن پہلے میں نے مہندی لگانے جانا تھا، لیکن وہ لڑکی بیمار ہو گئی تھی جس نے مجھے مہندی لگانی تھی۔ میں نے اپنی ایک کزن سے لگانے کو کہا تھا، وہ مان گئی تھی اور مجھے مہندی لگانے لگی۔ ابھی میری مہندی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ خالہ کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود گلاس کا پورا پانی مہندی پر الٹ گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کروں۔ میری پوری مہندی خراب ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ پہلے سوٹ، پھر مہندی اور پھر غلاظت۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نیم پاگل سی ہو رہی ہوں۔ مجھے رونا آ رہا تھا، لیکن سب کی موجودگی میں رو بھی نہیں سکتی تھی۔ کاش میری بہنیں میرے پاس ہوتیں تو میں ان سے گلے لگ کر اپنی کیفیت بیان کر پاتی۔ امی کو تو فی الحال میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ ان پر اتنا زیادہ برڈن جو تھا۔ ابو کے کاروبار میں بھی نقصان ہو رہا تھا جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک شادی کے سارے انتظامات دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بھائی کی بھی نئی جاب لگی تھی، تنخواہ اچھی خاصی تھی، اس کی بھی شادی ہو رہی تھی، تو فی الحال میرے والدین کچھ تقاضا نہیں کر سکتے تھے۔ میری خراب مہندی میں نے اسی وقت دھو لی تھی۔ اب پھر دوبارہ دل نہیں کیا تھا کہ مہندی لگاؤں۔ گھر کے سارے کام نپٹانے کے بعد میں کمرے میں آ گئی اور پرسکون نیند سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے مجھے کسی نے پکارا ہو، باقاعدہ میرا نام لے کر۔ نام کی سرگوشی بالکل میرے کان کے قریب ہوئی تھی۔ میں نیند سے اٹھ بیٹھی تھی، چاروں جانب دیکھا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ میرے کانوں میں ابھی بھی زری نام کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرا دل چاہا دادی کے پاس جا کر سو جاؤں، لیکن ان کے کمرے میں ویسے ہی پھپھو ٹھہری ہوئی تھی۔
चारों नाचार मुझे अपने कमरे में ही रात गुजारनी थी। सारी रात आंखों में कटी थी। सुबह सबसे पहले ही मैं उठी थी, क्योंकि मैं सारी रात की जागी हुई थी। मुझे अब शदीद नींद आ रही थी, जिसे मैंने कड़क चाय पीकर भगाया था। अम्मी मेरी सूजी आंखें बगौर देख रही थीं, लेकिन बोला कुछ नहीं था। मैंने मेहमानों का सारा इंतज़ाम देखा था। नींद में झूलते हुए सबके कपड़े प्रेस किए थे। भाई का कमरा सेट किया था। सजाने वाले कमरा सजाकर जा चुके थे। अच्छी सी सफाई सुथराई करके मैंने कमरा लॉक कर दिया था। अब मुझे तैयार होना था। दोपहर के 3 बज रहे थे। मैंने थोड़ी देर आराम करने का सोचा और लेट गई थी। आंख तब खुली जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि ज़ोर से चक्कर आते गिरते गिरते दरवाजे को थामा था। घड़ी पर नज़र पड़ी तो शाम के 5 बज रहे थे। मेरा दिमाग भग से उड़ा। अम्मी की मुसलसल चीखों ने मेरे हवास काबू में कहाँ रहने दिए थे। वो मुझे सख्त सुस्त सुना रही थीं। उनके बकौल वो 4 बजे से मेरा दरवाज़ा बजाए जा रही हैं, लेकिन मैं इसे घोड़े गधे बेचकर सोई हूँ कि आवाज़ ही नहीं सुन पाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। खाना खाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंख ऐसी बंद हुई कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा सर भारी हो रहा था। किसी की कोई भी बात ढंग से समझ नहीं आ रही थी। अम्मी ने मुझे कपड़े बदलने और तैयार होने का जब दोबारा कहा, तब जाकर मुझे होश आया और मैं वॉशरूम की तरफ भागी थी। मुझे पार्लर से तैयार होना था, लेकिन अब वक्त कहाँ था। 7 बजे तो बारात निकलनी थी और पार्लर का अपॉइंटमेंट 4 बजे का था। कुछ भी प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो रहा था। सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। मैंने भाई की शादी ऐसे तो ना सोची थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं ना जाऊं और घर में ही रुक जाऊं, लेकिन अम्मी से ये बात कहना उनसे जूते खाने के मुतरादिफ था और मैं सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती थी। मैं तैयार होकर नीचे उतरी थी। सब गाड़ियों में बैठ चुके थे। भाई भी तैयार हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्होंने मैरून रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। मैंने दिल ही दिल में नज़र उतारी थी उनकी। अभी मैं शेरवानी को गौर से देख रही थी कि अचानक वो शेरवानी मुझे खून से भरी हुई नजर आई। मैं चीख मार कर पीछे को हुई और दूसरी नज़र डालते ही वो दोबारा से ठीक हो गई थी। ये मेरे साथ क्या हुआ था? मैंने आसपास देखा। वहाँ दादी और अम्मी के अलावा कोई नहीं था। मुझे इस तरह खौफज़दा देखकर अम्मी ने फिर से डांटा था और मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी थी कि मैं हर वक्त ये ऊँटपटांग हरकतें क्यों करती रहती हूँ। मुझे सख्त गुस्सा आने लगा। मेरा दिल चाहा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। क्या अम्मी को नहीं पता था कि मैं तो उनकी इतनी सुलझी हुई बच्ची हूँ? आखिर ऐसी हरकतें क्यों करूँगी? दादी ने मुझे बगौर देखा था। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उन्होंने अम्मी को चुप होने का इशारा किया था और वो अम्मी को लेकर निकल गई थी। मैंने सारे दरवाजे लॉक किए थे और बिखरा हुआ घर देखकर मुझे हर दर्जा कोफ्त महसूस हुई थी। ये सब वापस आकर ठीक भी करना था, लेकिन फिलहाल भाई की शादी एंजॉय कर लूं। सर झटक कर मैं बाहर ही आई थी कि अचानक मेरे दुपट्टे पर परिंदे की गलाजत फैलती हुई नजर आई। मैंने ऊपर सर उठाकर देखा। वहाँ परिंदा तो क्या, किसी परिंदे का पर भी नहीं था। मैं फौरन से अंदर आ गई और उसे रगड़ रगड़ कर साफ किया। उसकी बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। जल्दी जल्दी करके मैं गेट बंद करके गाड़ी की जानिब आई थी। अम्मी ने मेरा गीला दुपट्टा देख लिया था। वो फिर शुरू हो गई थी और मैं अपने आंसू छुपाने लगी थी। हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। लड़की वाले पहले से मौजूद थे। नाज़नीन भाभी ने भी मैरून रंग का खूबसूरत जोड़ा जेबतन किया हुआ था। वो बेहद हसीन लग रही थी। मैंने भाई को कोने मारकर इशारा किया था। वो ठिठाई से आंखें फाड़ फाड़ कर नाज़नीन भाभी को देख रहे थे। उनकी इस तरह देखने पर वो पजल हो रही थी। मेरा मूड काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। सब दुल्हन को सलामी देने आ रहे थे। नाज़नीन भाभी की कज़न अंबर, जो उनकी तलाक याफ्ता फुप्पो की बेटी थी, सलामी देने आई तो उनका हाथ गलती से मुझसे टच हो गया था। वो इतना गर्म हो रहा था कि मैं करंट खाकर उछली थी। मुझे यूँ लगा था कि गरमाइश मेरे पूरे जिस्म में जैसे फर्राटे भर रही हो। मैं उनसे पूछ बैठी थी क्या उन्हें बुखार है, जिस पर वो वाज़ेह तौर पर हड़बड़ाई थी।
ان کی ہڑبڑاہٹ میں نے اور بھابھی نے ایک ساتھ نوٹ کی تھی۔ وہ وہاں رکے بغیر فوراً سے اسٹیج سے اتر گئی تھیں۔ مجھے تعجب ہوا تھا، ان کا رویہ نارمل نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے عنبر کا دیا ہوا لفافہ اٹھایا تھا جو اس دوران نیچے گر گیا تھا۔ اس لفافے کے ساتھ ہی کالا دھاگا لٹک رہا تھا جسے کھینچ کر میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ عنبر نے کالا سوٹ پہنا ہوا تھا، شاید اسی کا دھاگا نکل کر لفافے پر آ گیا ہو۔ دھاگا پھینک کر میں نے لفافہ پرس میں رکھ دیا تھا اور پرس نازنین بھابھی کے سائڈ فرینڈ کو تھما دیا تھا۔ رخصتی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ بھابھی بہت رو رہی تھیں۔ ان کے رونے سے بھائی بے چین ہو رہے تھے۔ آخر کوئی کلوتی بیٹی تھیں۔ خیر سے رخصتی ہو گئی تھی اور ہم بھابھی بھی آ کر گھر لے آئے تھے۔ گھر پہنچے تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ سب کچھ سیٹ کرتے کرتے رات کے 3 بجے میں کمرے میں سونے آئی تھی اور آتے ساتھ ہی بستر پر سونے کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازہ بجا رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر ہال میں 0 کا بلب بھی بند تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر پھر سے لیٹ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور اس زور سے ہوئی تھی کہ دروازہ باقاعدہ ہلا تھا۔ میں ڈر کر بیٹھ گئی تھی۔ اب کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے بھی تو کوئی نہیں تھا، تو اب کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے وہیں سے آواز لگائی کہ کون ہے وہاں، لیکن کوئی جواب سنائی نہیں دیا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر دروازہ کھولوں۔ دستک تھوڑی دیر بعد خود ہی بند ہو گئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن اب نیند کہاں سے آنی تھی؟ میرے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ میں اٹھ کر اندر واش روم گئی اور زور زور سے پانی کے چھپاکے منہ پر مارے تھے۔ نل بند کر کے جیسے ہی تولیہ اٹھا کر منہ پوچھنا چاہا تو تولیہ جگہ سے غائب تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ تولیہ جگہ پر موجود نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ میں کمرے میں دوبارہ آ گئی تھی اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ وہ تولیہ میرے پلنگ پر رکھا ہوا تھا۔ تولیہ جب میں واش روم گئی تب تک پلنگ پر نہیں تھا، لیکن اب یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے جھک کر تولیہ اٹھایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے لال رنگ کی پینٹنگ کر دی ہو۔ اب میں اس کمرے میں مزید نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کمرے پر جنات کا سایہ ہے جو مجھے مسلسل تنگ اور پریشان کر رہے ہیں اور گھر والوں کی نظروں میں دماغی مریضہ بنا رہے ہیں۔ میں اسی وقت اٹھی اور دادی کے کمرے میں دوڑ لگا دی۔ وہاں پھپھو اور دادی پلنگ پر سو رہی تھیں۔ میں نیچے زمین پر ہی بغیر بچھونا بچھائے سو گئی تھی۔ صبح تک مجھے 104 بخار ہو گیا تھا۔ امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں، لیکن بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شادی کے بعد کی بھی کوئی رسم میں نے نہیں کی تھی۔ شادی میں بھی پتہ نہیں کیسے شرکت کر لی تھی، اور اب تو ایسی حالت تھی کہ خود سے اٹھ کر بیٹھا تک نہیں جاتا تھا۔ میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سب مہمان چلے گئے تھے۔ گھر میں ایک نئے فرد یعنی نازنین بھابھی کا اضافہ ہوا تھا۔ سب سے زیادہ ایکسائٹڈ اپنی بھابھی کے لیے میں تھی، اور میں ہی کسی چیز میں خوشی سے شرکت نہیں کر سکی تھی۔ مجھے بے حد دکھ ہو رہا تھا، لیکن اب کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں اداس تھی، اور اداسی مجھے اور بیمار کر رہی تھی۔ آج بخار کو پورے 5 دن ہو گئے تھے، لیکن کم نہیں ہو رہا تھا۔ آج ابو نے ڈاکٹر بھی چینج کیا تھا کہ شاید پہلے ڈاکٹر کی دوائی سے اثر نہ ہو، لیکن قسمت کا کرنا دیکھیں کہ اس ڈاکٹر کی دوائی کھا کر میں پورا 1 دن بے حس و حرکت سوئی رہی تھی۔ گھر والے حواس باختہ ہو گئے تھے کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ مجھے لے کر ہسپتال گئے تھے، جہاں کی ہر رپورٹ کلیئر تھی۔ کسی کو کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میرا سانس بند کیا جا رہا ہو۔ اللہ اللہ کر کے ہوش آیا تو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ پر اچھا خاصا اثر ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے پھر سے دوائیوں کے پرچے تھما دیے تھے اور میں گھر آ گئی تھی۔ امی میرے پاس کمرے میں سوتی تھیں۔
اس بات کو 3 دن ہو چکے تھے۔ رات کو سوتے میں مجھے پیاس لگی تھی۔ میں نے امی کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی پانی پینے کے لیے اٹھنا چاہا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ امی کے برابر میں ایک لمبا سایہ کھڑا مجھ پر جھکا ہوا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے زوردار چیخ ماری تھی۔ امی اٹھ بیٹھی تھیں اور فوراً سے لائٹ جلائی تھی، لیکن وہ سایہ وہیں موجود تھا۔ میں امی کے سینے میں منہ چھپا کر روتی تھی اور ہاتھ سے سائے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ روتے روتے میری ہچکی بن گئی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پورا گھر پریشان ہو گیا تھا اور میرے کمرے میں سب جمع ہو گئے تھے۔ مجھے دوبارہ ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور وجہ کسی کو نہ پتہ تھی۔ چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میں بالکل سن ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ میرے کپڑوں پر غلاظت لگی جاتی تھی اور صرف مجھے ہی نظر آتی تھی۔ میں گھنٹوں باتھ روم میں بیٹھی رہتی، لیکن غلاظت ہٹتی ہی نہیں تھی۔ میری بہن نے امی کو میرا روحانی علاج کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ امی مجھے کامل کے پاس لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے مجھ پر دم کر دیا تھا اور کچھ قرآنی صورتیں پڑھنے کو دی تھیں۔ بقول ان کے میں نے کسی اندیکھی مخلوق کو دیکھ لیا تھا۔ امی اب اور زیادہ احتیاط کرنے لگی تھیں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں جب بھی قرآن پاک پڑھنے بیٹھتی تو وہی غلاظت کہیں سے میرے کپڑوں پر نمودار ہو جاتی اور میں گھنٹوں باتھ روم میں لگا دیتی۔ کبھی کبھی میں صبح سے رات تک سوئی رہتی۔ نہ کھانے کا ہوش رہتا، نہ پینے کا کوئی ٹھکانہ ہوتا۔ بھائی میری وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ میں نے اکثر بھابھی کے چہرے پر فکر مندی اور شرمندگی کے جذبات دیکھے تھے۔ میں ہنسمکھ باتونی لڑکی بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اکثر رات مجھے ایسا لگتا کہ جیسے 2 بالوں بھرے ہاتھ میرے سر پر ہتھوڑے سے کیلے ٹھوکتے ہیں۔ میری بہن میری حالت دیکھ کر آسٹریلیا سے ارجنٹ کراچی آ گئی تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے امی سے سوال کیا تھا کہ کیا شادی والے دن صدقے کے پیسے دیے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور میں نے بتا دیا تھا کہ میں وہ پیسے اٹھانا بھول گئی تھی۔ میری بہن نے امی سے فوراً صدقہ نکالنے کو کہا تھا۔ امی نے فوراً عمل بھی کیا تھا، لیکن میرا مرض بڑھ گیا تھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب مجھے خودکشی کے خیالات آتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب سے کہیں دور چلی جاؤں اور کبھی واپس نہ آؤں۔ میری بڑی بہن مجھے امی کے ساتھ مل کر ایک دوسرے عامر کے پاس لے کر گئی تھیں، جس نے حساب کتاب لگا کر جو بتایا تھا اس سے ہم سب گھر والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھ پر جادو کیا گیا تھا اور میرے اوپر جنات کی ایک فوج چھوڑی گئی ہے۔ ان کے بقول یہ جادو جان کر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کسی اور پر کروایا جانا تھا۔ غلطی سے ان پر ہو گیا ہے۔ اس جادو کی کاٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس انسان کو ٹھیک ہوتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں۔ گھر آتے ہی میری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی تھی۔ میری پوری جسم پر سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں درد کی شدت سے چلا رہی تھی۔ گھر والے سب رونے لگے تھے۔ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہو۔ امی نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا، لیکن میں بار بار ان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنا سر دیوار میں زور سے ٹکراتی تھی، یہاں تک کہ میرا سر پھٹ کر زخمی ہو گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ بھائی اور سب نے پکڑ کر مجھے نیند کے انجیکشن لگا دیے تھے اور میں بے سدھ ہو گئی تھی۔ پورے 2 دن بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی، صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے امی کو ایک ایک کر کے سب بتا دیا تھا کہ یہ سلسلہ بھائی کی شادی سے پہلے سے شروع ہو گیا تھا اور اب یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ رو رو کر میرے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ بہن اتنی دور پردیس سے آئی تھی، لیکن میری ٹینشن لیے واپس جا رہی تھی۔ اس کے آنے پر ہم ہمیشہ آؤٹنگ کا پلان بناتے تھے، لیکن اس دفعہ سب کچھ میری بیماری کی نظر ہو گیا تھا۔ دادا دادی نے بھی میری ٹینشن سے کھانا پینا کم کر دیا تھا۔ نیا شادی شدہ جوڑا بھی میری وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ میں کیسے اپنے ہنستے بستے گھر کی خوشیوں کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ ایک بات مجھے ہمیشہ پریشان کرتی تھی کہ نازنین بھابھی جب بھی کمرے میں آتی تھیں
ان کی آنکھوں میں آنسو تیرتے رہتے تھے۔ یہ بات مجھے بے چین کرتی تھی۔ ان جنات کی فوج نے مجھے بولنے کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا۔ میں بات کرنا تک بھول گئی تھی۔ میرے جسم پر صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ کوئی علاج مجھے راس نہیں آ رہا تھا۔ شاید میری قسمت میں یہ لکھ دیا گیا تھا، تو مجھے اس بات کو سہنا تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہتی تھی۔ امی اور دادی میرے ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ میں انہیں کمرے کی لائٹ بند کرنے سے منع کرتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ آنکھیں ساری رات کھلی ہوئی ہوتی تھیں کہ آنکھیں بند کرتے ہی سائے ناچنے لگتے تھے۔ مجھے ڈراتے تھے، مجھ پر ہنستے تھے، مجھے اپنی بے بسی پر رونا آتا تھا، لیکن امی کے لیے میں اپنے آنسو پی جاتی تھی۔ میں آخر کب تک انہیں خود کے لیے پریشان ہوتا دیکھ سکتی تھی؟ اب میں نے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ بھائی آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک ان کے کمرے سے شور کی آواز بلند ہوئی تھی۔ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ امی اور دادی دوڑ کر ان کے کمرے میں گئی تھیں۔ بھائی بھابھی پر بلند آواز میں چیخ رہا تھا۔ بھابھی چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اس سے کہہ دے کہ یہ اپنی ماں کے گھر چلی جائے۔ بھائی کی بات سن کر امی نے اسے ڈانٹا تھا۔ آپ مجھے نہ ڈانٹیں، بلکہ پوچھیں اس سے کہ میری بہن کی حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ پوچھیں اس سے، یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے نا۔ جواب دو تم امی کو۔ آج سے پہلے کسی نے بھائی کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بات کیا ہے آخر، کچھ تو بتاؤ۔ میری بہن کی حالت کی ذمہ دار یہ ہے۔ اس پر ہونے والا جادو ہی اس پر ہوا ہے۔ اسی کی بیماری لے کر بیٹھی ہوئی ہے وہ، اور پل پل مر رہی ہے۔ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو بھائی بھابھی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ ہم سب چونک گئے تھے۔ امی بھائی کو ٹھنڈے دماغ سے کام لینے کا کہہ رہی تھیں۔ دادی بھابھی کو الگ کمرے میں لے گئی تھیں، جہاں انہوں نے روتے ہوئے دادی کو بتایا تھا کہ ان کی طلاق یافتہ پھپھو اس کی شادی اپنے دیور سے کروانا چاہتی تھیں، تاکہ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد جو جائیداد ان کو نہ ملی وہ میری شادی سے مل جائے گی۔ اس بات کے لیے وہ امی پر بہت زور دیتی تھیں کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ان کے دیور سے کر دیں، لیکن امی نے ان کی ایک نہ مانی اور نوفل سے میرا رشتہ ہو گیا۔ ہمیں شک تھا کہ پھپھو یہ سب کریں گی، اسی لیے ہم نے پہلے ہی ایک مولوی صاحب سے اس بارے میں رابطے میں تھے کہ آیا میری شادی پر کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالی گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے سارا حساب کتاب لگا کر بتایا تھا کہ ایسی کوشش کی تو گئی ہے، لیکن وہ ناکام ہوئی ہے، لہٰذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اب جب میں زری کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ پھپھو کی کوشش غلط حد چڑھ گئی ہے، یعنی ان کا جادو مجھ پر ہونے کے بجائے زری پر ہو گیا ہے، اور یہ خالص میرا خیال ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے مجھے نہیں معلوم۔ آج انہیں یہی بات بتائی ہے تو یہ مجھے گھر چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان سب میں بھابھی کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تو محض خیال ظاہر کیا تھا۔ اس میں جتنی حقیقت تھی، کتنا مغالبہ تھا، یہ تو کوئی عامل ہی بتا سکتا ہے۔ امی اور دادی نے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں آفس جانے دیا تھا، اور بھابھی کو ان کے میکے بھیج دیا تھا، اور کسی سے کچھ ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ اگلے دن مجھے گلے میں کھانا اٹک رہا تھا، گویا اب میرا کھانا پینا مکمل طور پر بند کیا جا رہا تھا۔ مجھے کسی پل چین نہیں تھا۔ میں کھانا کھانا چاہتی تھی، اپنی بھوک پیاس مٹانا چاہتی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کوئی میرے نوالے چھین کر کھا لیتا ہو۔ میں نے تھک ہار کر کھانا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے امی پر بھی بہت رحم آ رہا تھا کہ اللہ نے اس عمر میں انہیں کس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ وہ دن رات میری خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھتی رہتی تھیں۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا تھا، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ امی عامر کی پڑھائی کر رہی تھیں، لیکن فائدہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نماز قرآن سے بھی دور ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی نماز پڑھنے کھڑی ہوتی، میرے پاؤں میرا ساتھ دینے سے انکاری ہو جاتے، اور میرے جسم میں اتنا شدید وزن ہو جاتا جو ناقابل برداشت ہوتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 5-6 بھاری بندے مل کر میرے کندھے پر لٹک رہے ہوں۔
قرآن پڑھنے بیٹھتی تو سارے الفاظ غائب ہو جاتے تھے۔ میں آنکھیں کھول کھول کر الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کالے پردے لہراتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ قرآن بند کرتے ہی وہ سائے بھی ہٹ جاتے تھے۔ میں خود کو بے بسی کے انتہاؤں پر محسوس کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جادو کے مریض کو شفا گناہوں سے بچنے سے ملتی ہے۔ میں جتنا اچھا کام کرنے جاتی وہ الٹا ہی پڑ جاتا۔ میں اللہ سے سجدے میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے صحت یاب کر دے، مجھے اس غلاظت سے چھٹکارا دلا دے، میرے لیے زندگی کو آسان کر دے، یا پھر مجھے موت دے دے۔ میں نے آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور آنسوؤں کی لڑیاں آنکھوں سے بے تحاشا بہہ رہی تھیں اور بہتی چلی جا رہی تھیں۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کمرے میں ایک دم سے شور بلند ہوا ہو، ایسا شور کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ میں نے بے اختیار دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے اور اس زور سے دبائے تھے کہ شور اندر تک نہ آنے پائے، لیکن شور کانوں کو چیر پھاڑ کر دماغ تک جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا میرا دماغ پھٹ کر چورا چورا ہو جائے گا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورا گھر الٹ گیا ہو اور لوگ جان بچانے کو ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بہت سے سائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ اتنے لمبے تھے کہ ان تک نظر بھی نہ جاتی تھی۔ میں اونچا اونچا رونے لگی اور اس شدت سے روئی کہ در و دیوار ہل گئے تھے۔ مجھے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے آری سے چیڑ کر جا رہا ہو، میری بوٹیاں نوچ رہا ہو، میرا گوشت کاٹ کاٹ کر پھینک رہا ہو۔ میں نے بآواز بلند کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میں کسی کو آواز نہیں دے سکتی تھی اور بالآخر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ امی، بھائی اور بھابھی کو لے کر ابو کے ایک دوست کے بتائے ہوئے عامل کے پاس لے کر آئے تھے۔ اس عامل کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جادو کروانے والے کا جادو ان پر ہی الٹ دیتے تھے۔ انہوں نے ہی میرا نام سن کر بتا دیا تھا کہ جادو نازنین کی پھپھو نے ہی کروایا تھا اور نازنین پر کروایا تھا، لیکن جو فوٹو جادوگر کو بھیجی گئی تھی اس میں میں بھی موجود تھی۔ جادوگر کو مغالطہ ہوا تھا اور اس نے نازنین کے بجائے مجھ پر جادو کر دیا تھا۔ یہ سارا سلسلہ بات پکی ہونے کے بعد ہوا تھا۔ اس کے بعد بارات والے دن جس دھاگے کو میں نے جوڑے کا دھاگا سمجھ کر پھینکا تھا وہ بھی نازنین کے لیے تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ میں نے چھو لیا تھا اور آج یہ حالت ہو گئی تھی۔ عامل نے ان کا جادو ان پر ہی کاٹ دیا تھا اور بتایا تھا کہ نازنین کی پھپھو جان گئی ہیں کہ وہ جادو الٹ گیا ہے، اسی لیے انہوں نے نازنین پر دوبارہ دوسرے جادوگر سے بندش کروائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن بھائی اور بھابھی کی لڑائی ہوئی تھی۔ جس وقت میرے کمرے میں شور بلند ہوا تھا اسی وقت اس عامل نے عمل کے ذریعے سارا جادو الٹا دیا تھا، جس سے میرے کمرے میں ہلچل مچی تھی اور مجھے شدید تکلیف دیتے ہوئے وہ جنات کی فوج کروانے والے کے پاس لوٹ گئی تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ میں ذہنی طور پر سکون میں تھی، لیکن جسمانی طور پر جو مجھے نقصان پہنچا تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ میں ہڈیوں کا مجسمہ بن گئی تھی۔ اب غلاظت تو نہیں لگتی تھی، نماز قرآن میں دل لگتا تھا، سائے اس کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئے تھے۔ ڈر ختم ہو گیا تھا، لیکن میرے جسم سے کوئی پوری جان نکال کر لے گیا تھا۔ امی کو پوری امید تھی کہ میں دوبارہ پہلے والی زری بن جاؤں گی، اور میں بھی یہی چاہتی تھی۔ دوسری طرف بھائی بھابھی بھی خوشی سے رہ رہے تھے، اور پہلی اور آخری لڑائی تھی جو ان کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں خوش تھی کہ میرے بھائی کی زندگی میں یہ مشکلات نہیں آئی تھیں، ورنہ 2 خاندان تباہ ہو جاتے۔ دوسری طرف نازنین کو وہ پھپھو جو انسانیت کے درجے سے گر گئی تھیں، ان کی بیٹی کے ساتھ وہی سارے معاملات ہونے لگے تھے جو میرے ساتھ ہوئے تھے۔ مجھے سن کر افسوس ہوا تھا، کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کسی دشمن کو بھی یہ تکلیف نہ دے جو میں نے ان کی بدولت سہی تھی۔ ان کی پھپھو کو ان کے سسرال والوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی کہ اب اگر وہ دوبارہ جائیداد کے معاملے میں سازش کرنے کی کوشش کی تو وہ جان سے مار دی جائیں گی۔ بس یہی اللہ کا انصاف ہے، جو کسی دوسرے کے لیے گھڑا کھودتا ہے
وہ خود اس کھڑے میں گر جاتا ہے، اور چونکہ جادو کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں جو انسانیت کو دکھ اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ بھائی اور بھابھی کو اللہ نے ننھے مہمان کی آمد کی خوشخبری بھی سنا دی تھی، اور یہ خبر سن کر میرے دل کو بے حد سکون محسوس ہوا تھا کہ ایک چال لوگ چلتے ہیں اور ایک چال اللہ چلتا ہے۔ بے شک کامیاب وہی ہے جو حق پر ہو۔ لوگوں نے ان کے رشتے کو توڑنے کی ان گنت کوشش کی تھی اور ان سے جڑے دوسرے رشتوں کو تکلیف دی تھی، لیکن ہوا وہی تھا جو اللہ نے چاہا تھا۔ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کا گھر نہ بسے، اب اللہ کی کرم سے ان کی فیملی بڑھ رہی تھی، اور یہی اللہ کا انصاف تھا۔ بے شک وہ بہترین مصنف ہے۔ سچ کہتے ہیں جو انسان کسی کے لیے جال بونتا ہے وہ اکثر اس جال میں خود ہی الجھ جاتا ہے، کیونکہ اوپر بیٹھی ذات کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے بہت ہی مشکلات سہیں اور ایک بدترین دور گزارا۔ میں نے بھی انہیں دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ آپ سب کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔